امریکہ میں ایک ریسرچ چل رہی تھی تو انہوں نے جو بچوں کو اسکول میں چھوٹی موٹی سزائیں دیتی ہیں تو ایک بچہ جو ہے اس کو کسی وجہ سے سزا دینے کا موڈ بنا ٹیچر کا، تو اس نے کہا کہ تمہاری سزا ہے کہ تم اس کلاس کے بعد جو ریلنگ ہے سیڑھیوں کی اس کو پینٹ کرو گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ کلاس ختم ہوئی اور وہ سیڑھیوں کے ساتھ جو ریلنگ تھی وہ اس کو پینٹ کر رہا تھا تو وہ ساتھ سیٹی بجا رہا تھا اور اچھل کود رہا تھا، تو کسی نے پوچھا، کسی نے کہا کہ سوری یو ہیو ٹو ڈو اٹ، کہ تمہیں یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نو آئی وانٹ ٹو۔ یہ جو ہیو ٹو اور وانٹ ٹو ہے اس میں ہی سارا مزہ چھپا ہوا ہے۔ تو جیسے کوئی ڈاکٹر یا سائیکالوجسٹ یا کوئی ورکر جو ڈیوٹی پہ ہے، اگر وہ دل سے ڈیوٹی پہ نہیں ہے تو وہ بہت تکلیف اٹھا رہا ہے، وہ بور ہو رہا ہے، وہ تکلیف اٹھا رہا ہے، وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح یونیورسٹی میں کلاس میں جو بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ٹیچر یا پروفیسر کیا کہہ رہی ہے، اور کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لیکچر کدوں مکے گا۔ تو یہ جو ایک سوچ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو پیشنٹ ہے اس کے ساتھ ایک حادثہ پہلے ہو چکا ہے جس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کے گھر والوں نے کہا کہ چکو پہ جو ہے اے تنگ بہت کر، اور دوسرا اس نے خود اپنے لیے مشکل پیدا کر لی کہ لو جناب میں نے علاج میں شریک نہیں ہونا۔ کئی تو آتے ہی کہتے ہیں میں نے کھانا نہیں کھانا، خیر کھانا جلدی مان لیتے ہیں کیونکہ ہم پیار سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ کھانا کھا لیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اور پھر بہت سارے دیگر رویوں میں بھی پیشنٹس ہمارے ساتھ اتنا تعاون کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے ہمیں دل سے معاف کر دیا ہے اور یہ علاج میں شریک ہو گئے ہیں، یا یہ مجبوری میں علاج میں شریک ہو گئے ہیں، تو ہمیں اب وہ چیزیں وربلائز کرنا آ رہی ہیں جو پہلے ہم وربلائز نہیں کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ ایک سوال ہمارا مریض سے براہ راست پوچھنا بنتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم کہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا وہ جو حرکت ہم نے کی تھی آپ کے ساتھ، برے والی وہ معاف کر دیا آپ نے؟ مطلب آپ کو رزلٹ چاہیے نا، تو آپ کو پھر ہیوملٹی بھی بیچ میں ڈالنی پڑے گی۔ اسی طرح گھر والوں کو بھی رزلٹ چاہیے، تو گھر والوں کو بھی کسی وقت کہنا چاہیے کہ بیٹا وہ تمہیں اس طریقے سے علاج میں ڈالا تو یہ سبجیکٹ ڈسکس کرنے والا ہے کہ تم نے معاف کر دیا ہے، تو بیٹا کہہ سکتا ہے کہ میں نے نہیں معاف کیا، یا وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے میرے بھلے کے لیے کیا تھا، یا وہ کہہ سکتا ہے کہ پتہ نہیں معاف کیتا ہے کہ نہیں کیتا، آئی ایم کنفیوز۔ تو دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کہ آپ کا ایم جو ہے وہ تو کچھ اور ہے، وہ جو پرپز ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ آپ کا مریض بحالی کی راہ پہ چل پڑے، اور آپ کا گول ہے کہ وہ معاف کر دے۔ آپ کا گول بھی گول وہ ہوتا ہے جو اچیو ہو جاتا ہے، پرپز وہ ہوتا ہے جو کبھی اچیو نہیں ہوتا، وہ آن گوئنگ ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مریض ایک اچھی زندگی کی طرف چل پڑے، پہلے 5%، پھر 7%، پھر 10%، پھر 14%، اور آپ کو معاف بھی کر دے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ کہے کہ میں نے نہ صرف آپ کو معاف کر دیا بلکہ میں آپ کا ممنون ہوں۔ ایسے زیادہ کیونکہ دل بدلنا یہ ممکن ہے، دل جیتنا، دل ہارنا یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے۔ تو جو پیچھے ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے اس میں ہمارا کردار یا رول کسی ایک دن ایک طرح کا ہوتا ہے، کسی دن پھر دوسری طرح کا ہوتا ہے۔